الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جتنی بھی کی جائے بہت کم ہے۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے
تمام لوگوں پر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر محرم کے تعلق سے اور محرم میں کی جانے والے جو بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ تو آج کے اس جمعہ کے اندر لوگوں کے اندر بہت سارے ایسے رسم و رواج، بدعات پائے جاتے ہیں جو خاص طور سے میت کو فائدہ پہنچانے والے جو اعمال ہیں، یعنی ایک انسان اس دنیا سے فوت کر جاتا ہے تو اس میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میت کو ثواب پہنچانے کے لیے لوگوں کے اندر جو بدعات ہیں، لوگوں کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی دائرے میں ہمیں میت کو، ایک انسان اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس انسان کو ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح سے ہمیں اس کو ثواب دے سکتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو جو بھی باتیں میرے بھائی ہم یہاں پر بیان کی جاتی ہے تو ان باتوں کو سب سے پہلے غور و فکر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اگر یہاں پر آ کر آپ ان باتوں کو سنے بغیر چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، تمام کے تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار ہو جائیں گی۔ اسی لیے جو بھی باتیں میرے بھائیوں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ان باتوں میں تمام باتوں پر تو عمل نہیں ہوتا، لیکن چند باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے چیز میرے بھائیوں کہ میت کو، یعنی جو شخص، جو مومن، جو مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، میت کو دوسروں کی طرف سے فائدہ پہنچانے والے، ثواب پہنچانے والے جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہی؟ میت کو دوسروں کی طرف سے، ایک انسان قبر کے، ایک مومن، ایک مسلمان قبر کے اندر چلا گیا ہے تو اس میت کو دوسروں کی طرف سے جو فائدہ پہنچانے والے جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ اعمال بہت سارے ہیں، ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز نماز جنازہ ہے۔ کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازے کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو میت کے حق میں باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس نماز کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں موجود ہیں جو میت کو فائدہ پہنچاتی ہیں، میت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلا کام ہمیں میت کے حق میں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ نماز جنازے میں ہمیں شریک ہونا ہے۔ اگر آپ کو اس میت کے حق میں فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ بولے میرے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ نماز جنازے میں آپ شریک ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ وفی حدیث آخر غفر له۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی جو کتاب ہے،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی میت کی نماز جنازے میں 100 افراد شامل ہوتے ہیں، 100 لوگ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ شریک ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور وہ 100 لوگ کیا ہے اس میت کے حق میں شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان تمام کی جو بھی دعائیں ہیں اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہیں، اس میت کے حق میں کیا ہے قبول کی جاتی ہے۔ کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، کیا ہم میں اپنے بھائی کے حق میں، میت کے حق میں کبھی ہم نے اس طرح کی دعائیں کی ہے؟ میرے بھائی کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ میت کو سب سے پہلا فائدہ جو پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز جنازے کے اندر ہمیں شریک ہونا ہے، اور وہاں پر کیا ہمیں اس میت کے حق میں دعا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی مسلمان کی جنازے کے اندر 40 ایسے افراد شریک ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، بدعات سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں، شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، ایسے 40 افراد جب کسی انسان، کسی مومن، کسی مسلمان کی نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہو کر ان کے حق میں جو بھی لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر شرط کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ شرک نہیں کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، بدعات نہ کیا ہو، تو ایسا شخص کیا ہے جب میت کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا ہے کہ میت کے حق میں اگر فائدہ آپ لوگ پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا عمل آپ کو جو کرنا ہے نماز جنازے میں آپ شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے حق میں نماز جنازے میں شریک ہو کر باقاعدہ اس دعا کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ بہترین دعا ہے میرے بھائی، ہم میں سے ہر شخص کیا ہے اس دعا کو بازبانی یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی بھی میت کے جنازے میں جب ہم شریک ہوتے ہیں اس دعا کو کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ذریعے سے کہے میت کو فائدہ پہنچے، میت کو ثواب پہنچے، میت کو کہے قبر کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لہ، جب آپ میت کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار اس کو بخش دے، ورحمہ، اس پر رحم فرما، وعافیہ واعف عنہ، اس پر رحم کر، واعف، اور اس کو درگزر فرما، واکرم نزلہ، اور اس کی اچھی مہمان نوازی کر، وسع مدخلہ، اور اس کی قبر کو کشادہ عطا فرما، وغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اس کے گناہوں کو پانی کے ذریعے سے دھو دے، برف کے ذریعے سے، اولوں کے ذریعے سے، جس طرح سے کہے ایک سفید کپڑے پر میل کچیل ہوتا ہے اور اس سفید کپڑے کو پانی کے ذریعے سے جس طرح سے صاف کیا جاتا ہے، تو اس میت کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین تو ان گناہوں کو پانی کے ذریعے سے، برف کے ذریعے سے اور اولوں کے ذریعے سے تو اس کے گناہوں کو بخش دے، صاف کر دے۔ دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے میرے بھائیوں، بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره، کہ
دنیا کے گھر سے بہترین گھر تو اس کو عطا فرما. پھر وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور اس کو بہترین لوگوں سے، یعنی دنیا کی لوگوں سے بہترین اہل و عیال، بہترین رشتہ دار تو انہیں عطا فرما. پھر آگے فرماتے ہیں وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، دنیا کی بیوی سے بہترین بیوی اس کو عطا کر. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے. وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس شخص کو کہے قبر کے عذاب سے تو بچا لے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے تو اس کو بچا لے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میت کے حق میں دعا کرتے تھے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ان دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں، وہ کیا ہے بہت شوق کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں میت کے ساتھ. لیکن جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میت کے حق میں جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا کوئی بھی پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا. کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے میرے بھائی مسلمانوں کے لیے. تو اس دعا کو ہم ہی کہیں پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ پہلا عمل ہے جو کہیں نماز جنازے میں شریک ہو کر کہیں اس کے حق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعا کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. آئیے دوسرا عمل یہ ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں دعا اور مغفرت کی طلب کرنا چاہیے میت کے حق میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کر اس کو قبر کے اندر دفنا کر جب فارغ ہوتے تھے وہاں سے، تو فارغ ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کو اس بات کا حکم دیتے تھے. صحابہ اکرام کو اس بات کو حکم دیتے تھے کہ اے میرے صحابہ، کہ تم اپنے بھائی کے حق میں کھڑے ہو کر مغفرت کی طلب کرو، مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے تم دعا کرو. باخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو، یعنی تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا طلب کرو. لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں پر اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے. ایک ہی شخص دعا کرتا ہے، تمام لوگ آمین کہتے ہیں. میں آپ لوگوں سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ایک شخص اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ کسی کو کوئی شخص گارنٹی دے سکتا ہے؟ بولے میرے بھائی، کوئی شخص گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی؟ نہیں دے سکتا. اگر جتنے بھی لوگ اس جنازے کے اندر، اس وہاں پر قبرستان کے اندر میت کو دفنانے کے لیے جتنے بھی لوگ جائیں گے تو وہاں پر جتنے لوگ دعائیں کریں گے، تو کیا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے بھائیوں جتنے بھی لوگ وہاں پر دعا کیے ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی قبول نہ کی جاتی ہو؟ ضرور قبول کی جاتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی دعاؤں میں، اپنی خاص دعاؤں میں اس میت کے حق میں مغفرت کی دعا طلب کرو. جبکہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ اجتماعی دعا کرنا. اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر کھڑے ہو کر ہر شخص، جتنے بھی لوگ قبرستان جائیں گے وہاں کیا ہر شخص کہے، قبر کے اس میت کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہے، ہر شخص دعا کرنے کا حکم ہے. لیکن جو چیز ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے، دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک شخص کہے دعا کرتا ہے اور تمام کے تمام لوگ آمین کہتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ تمام لوگ دعا کریں، یہ بہتر ہے. بولے میرے بھائی، کون سا کام بہتر ہے؟ کون سی چیز بہتر ہے؟ بولیے. تمام کے تمام لوگ کہے دعا میں شریک ہونا یہ بہتر ہے. تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے میرے بھائی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہوتے تھے وقف علیہ تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس بات کا حکم دیتے تھے. فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے استغفروا لاخیکم کہ اے میرے بھائیوں اے میرے صحابہ تم اپنے بھائی کے حق میں کہے تم استغفار طلب کرو, اس لیے کہ اس کے ساتھ کہے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیز ہونا ہے میرے بھائی. ان چیزوں کو کرنے کے بجائے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میت کے حق میں ایسے بدعات ایسے رسم و رواج آج مسلمانوں کے اندر رائج ہیں, ایجاد ہیں, جو نہ اسلام سے, دین سے, قرآن سے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے رسم و رواج کا ہے آج ہمیں قبرستانوں کے اندر ملتے ہیں. جو کام ہمیں کرنا ہے ان کاموں کو چھوڑ کر جو فضول چیزیں ہیں ان چیزوں کو کہے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کہے کرنے کو ہمیں ملتا ہے, دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ کہے دو اعمال ہے. پہلا کیا ہے, نماز جنازے میں شریک ہو کر کہے اس کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے, جب ہم میت کو دفنانے کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کہے اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے. کیا دعا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے دعا کا پڑھنے کا اہتمام کیا ہے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب النار واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو یہ دعا کیا ہے, ہم میں سے ہر شخص میت کے حق میں کہے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں ایک تیسرا عمل جو کہے میت کے حق میں فائدہ پہنچانے والا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میت کے حق میں مسلمانوں کی دعائیں. میت کے حق میں کہے تمام مسلمان کہے میت کے حق میں دعا کرنا چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہی لوگ کہے دعا کہے پڑھنے کا اور اس کا ورد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمان کیا کریں, اپنے جتنے بھی فوت شدہ لوگ ہیں ان کے حق میں کہیں دعا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم, جو ان کے بعد آئے ہیں, یقولون وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہم ہمارے گناہوں کو تو بخش دے, والاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں بھی تو کیا کر, مغفرت کر, ان کے گناہوں کو بھی تو بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ پیدا نہ کر. ربنا اے میرے پروردگار انکا رؤوف الرحیم, بے شک تو کہے معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمام مسلمان کہیں میت کے حق میں کہیں ہمیں دعا کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ چیز کہیں میت کو کہیں فائدہ پہنچتا ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی میت کے حق میں جو فائدہ پہنچانے والا جو عمل ہے وہ ہے اگر میت کے پاس قرض ہے, اگر کسی کو وہ انسان کہے کسی کو قرض دیا ہے, اس قرض کو پھٹانے سے پہلے اس قرض کو ادا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے, تو فوت ہونے کے بعد اس کے رشتہ دار, اس کے احباب, اس کے دوستوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی قرض کو ادا کی جائے, اس کے قرض کو
ادا کیا جائے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں تمام صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس میت کے حق میں, اس میت کے جاننے والے کوئی ہے؟ فلاں شخص موجود ہے, اس میت کو جاننے والے کوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعلان کیا, 2 مرتبہ اعلان کیا, کسی نے بھی جواب نہیں دیا. تو تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک صحابی سامنے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا رشتہ دار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیا ہے, میں تمہیں کیا ہے کوئی تکلیف دینے کے لیے, پریشانی کرنے کے لیے میں نہیں بلایا, بلکہ میت کے حق میں اگر کوئی قرضہ ہے تو تمہیں ادا کرو. اس لیے کہ یہ قرضہ کیا ہے, انسان کو, میت کو جنت میں جانے سے روکتا ہے, جنت میں جانے سے روکتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا سب سے پہلے نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے تم ان کے قرض کو ادا کرو. تو اس کے بعد وہاں پر جتنے بھی وہ رشتہ دار تھے تمام کے تمام رشتہ دار سامنے آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے حق میں جتنا بھی قرضہ ہے ہم تمام کا تمام قرضہ کیا ہے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا. تو آج یہ چیز ہمارے اندر کہاں پایا جاتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں کتنے جنازے کی نماز ہمیں پڑھی جاتی ہے, لیکن ایک مرتبہ بھی نمازی جنازہ ادا کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے اس بات کو اعلان نہیں کیا جاتا کہ میت کے حق میں اگر کسی کا قرضہ ہے تو ادا کر دو. اس بات کا کچھ بھی اعلان نہیں کیا جاتا. اگر اسی طرح وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی, اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, تو میت کو جو فائدہ پہنچانے والا جو عمل ہے یہ عمل ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرو, اس کے قرض کو کیا کرو ادا کیا جائے. یہ کیا ہے میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی, اور اسی طرح ایک عمل ہے نظر اور روزوں کی قضا. اگر کسی نے نظر مانی تھی, اگر کسی نے نظر مانی تھی اللہ اگر یہ کام اگر پورا ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کام کروں گا, میں تیرے لیے روزہ رکھوں گا, میں تیرے لیے حج کروں گا. کیا میرے بھائیوں, تو یہ جو نظر کر کے جو لوگ نظر مانتے ہیں اللہ رب العالمین سے, تو نظر کرنے سے پہلے, اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے ہی ان کی فوت ہو جاتی ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتے ہیں. تو اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے, یہ ایک عورت سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی. ایک عورت کیا ہے سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی, اور اس سفر کے اندر وہ اللہ رب العالمین سے ایک نظر مانگتی ہے, اے اللہ رب العالمین اگر یہ سفر میرے لیے تو آسان کر دے, اگر یہ سفر صحیح سلامت ہو جائے تو میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گی تیرے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کی سفر کو بآسانی کر دیتا ہے. وہ صحیح سلامت سفر پورا مکمل کر لیتی ہے. کر لینے کے بعد جب وہ سفر کرنے کے بعد جب وہ اس کے مقام کو پہنچ جاتی ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا, وہ فوت ہو جاتی ہے, وہ عورت اس دنیا سے چلا جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کی جو بیٹی ہے, بہن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں یا میری بہن نے اس طرح کی نظر مانی تھی, لیکن وہ نظر پورا کرنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی, کیا ہم اس کی نظر کو پورا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پورا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی نظر کو پورا کرو. تو اس کے بعد وہ بیٹی یا بہن ہو, وہ عورت جتنی روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی تو ان تمام روزوں کو انہوں نے رکھنے کا اہتمام کیا. تو اس طرح میت کے حق میں اگر جو بھی نظر اگر مانی ہو
اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں پر، ان کے دوست و احباب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی جو نظر ہے اس کو پورا کیا جائے. یہ عمل کرنا چاہیے جو حدیث سے ثابت شدہ ہے، جو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ثابت ہے. ایسے عمل ہمیں کرنا چاہیے. ان اعمال کو چھوڑ کر آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی بدعات ہیں، کتنے ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جو نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے تعلق ہے، نہ دین سے، نہ اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. تو آج ہمیں کہے میرے بھائیوں، جو بھی عمل اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے اگر آپ کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں، بہت ساری عبادات، بہت سارے صدقہ و خیرات لے کر آپ کھڑے ہوں گے، لیکن ان تمام عبادتوں کو، نیکیوں کو، صدقہ و خیرات کو اللہ رب العالمین دھول کے مانند اڑا دے گا. دھول کے مانند کیا کرے گا؟ اڑا دے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان اعمال کے اندر، ان عبادتوں کے اندر، ان اعمال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں تھا. تو اسی لیے ان تمام کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ ہوے میں اڑا دیا. تو اسی لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم دین کے تعلق سے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے 100 بار ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، میت کی جانب سے صدقہ کرنا. میت کی جانب سے کیا ہے؟ صدقہ کرنا. اگر میت چلا گیا ہے تو اس کو کیا ہے؟ فائدہ پہنچانا ہے، اس کو ثواب پہنچانا ہے. تو ہمیں اس میت کے حق میں کیا ہے؟ صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں. جو حدیث کے اندر ہے وہی چیز ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ تھی اور میری غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا. میری غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا. میں میری والدہ کے حق میں کچھ کہے صدقہ کر کے ان کو کہے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں صدقہ کر دو. ہاں کیا کرو؟ صدقہ کر دو. تو اسی وقت حضرت عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس جو ایک پھلدار باغ تھا، کھیت تھا، اس کھیت کو، اس باغ کو اسی وقت کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المال کے اندر اس باغ کو کہے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. ان کی ماں کے نام سے، یہ میری ماں کی طرف سے کہے یہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. ایک باغ پورا کا پورا کھیت کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو ایسے اعمال ہمیں کہے میت کے حق میں ہمیں کرنا چاہیے. تو اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ چند چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اور بہت سارے اعمال ہیں. اور جو اعمال کیا ہے، یہ تمام جو جتنے بھی اعمال میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال کیا ہے؟ میت کو فائدہ پہنچانے والے اعمال ہیں میرے بھائی. دوسرے لوگ کیا ہے؟ میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جو چیز کیا ہے میت کو کیا ہے؟ بے فائدہ ہے. میت کو جو چیزیں بے فائدہ ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک ایک کر کے گناتے جاؤں گا کہ میت کو جب انسان کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو گھر کے بہت سارے افراد، گھر کے بہت ساری عورتیں کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر نوحہ کرتے ہیں. بہت سارے عورتیں کیا کرتے ہیں؟ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہاں اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو پیٹ لیتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کر لیتے ہیں. اس طرح کا عمل بھی کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کریں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، باقی جو بھی لوگ میت کے حق میں نوحہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کہے پھاڑ لیتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے سے اس میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اس میت کو ان کی آوازوں کے ذریعے سے، ان کی نوحہ کرنے کی وجہ سے، ان کی زمانے جاہلیت کی کہے باتوں کے ذریعے سے میت کو اس کی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں یہ عمل ابھی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح کہے جنازے کے ساتھ کہے بلند آواز کرنا،
جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند بلند آواز سے کہیں، پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی کہیں عمل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبر پر تلاوت کرنا، قبرستان میں جا کر کہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وہاں پر کہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ قبر کے پاس جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور پوری کی پوری قرآن مجید پڑھ کر اس کو بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبر کو دفنانے کے میت کو دفنانے کے بعد وہاں پر قبر پر باقاعدہ کچھ پودے لگاتے ہیں، کچھ درخت وہاں پر لگاتے ہیں، جبکہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو بھی حدیث ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 قبروں پر صرف پودے لگائے تھے، وہ کس لیے کہ ان کے قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جنازے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جتنے بھی لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا، وہاں پر کسی کے قبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت نہیں لگوائے، پودا نہیں لگوایا۔ تو اسی لیے ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح قبر کے پاس اذان دینا، اور اسی طرح اس میت کے حق میں اس میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے کہ باقاعدہ گھروں کے اندر قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، قرآن بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو بلا کر باقاعدہ گھر کے اندر بٹھا کر ان کو پوری کے پوری قرآن پڑھایا جاتا ہے، کس لیے؟ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فرزند اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے رشتہ دار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں نہ قرآن خوانی کروائی، نہ کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کے حق میں صرف ایک ہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی، بخشش کی دعا کی۔ یہ ہمیں کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔ اور اسی طرح قبروں کو بلند کرنا، قبروں کو پختہ بنانا، یعنی قبر کو میت کو دفنانے کے بعد وہاں پر باقاعدہ سیمنٹ کے ذریعے سے ایک باقاعدہ ایک آرچ کے ناد بلند بلند چیزوں کو وہاں پر تعمیر کی جاتی ہے، تاکہ وہاں پر آ کر چادریں اڑائیں، وہاں پر آ کر کچھ رسم و رواج کی جائیں، اود بتی سے لگایا جائے اور نہ جانے پھول وغیرہ ڈالے جائیں، یعنی ایسے رسم و رواج جو دین کے اندر نہیں ہے، جو دین کے اندر نہیں ہے، ان چیزوں کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں کرنے کو کہا ہے اتنا ہی ہمیں کرنا ہے، تبھی جا کر وہ جنت ہمیں حاصل ہوگی، تبھی جا کر اس جہنم سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔ اور اسی طرح آخری جو عمل ہے میرے بھائیو، خاص طور پر میت کے حق میں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ میت کو اس دنیا سے چلا جانے کے بعد اس کے حق میں 10ویں 12ویں 30ویں 40واں چہلم یہ جو بھی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا عمل کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جو اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ میت کو فائدہ پہنچے، میت کو ثواب پہنچے، میت کو قبر کے اندر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو سکے، وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ ان تمام اعمال کو کرنے سے نہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ میت کو کچھ نجات حاصل ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے ثابت ہیں، وہی عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میت کے تعلق سے، جو جو میت کو فائدہ پہنچانے والے، ثواب پہنچانے والے جو اعمال ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور جو عمل ہمیں نہیں کرنا ہے وہ اعمال بھی میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی
انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو درگزر عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں پر کہیں رحمت عطا فرما، برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک.